اس ذکر کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی عطا فرمائی, اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں ان اسکن معک فی بیتک یا موسیٰ, کیا موسیٰ علیہ السلام کیا آپ اس چیز کو پسند کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو عاشق تھے, یہ سنا سجدے میں جا گرے, فخر للہ ساجدہ, سجدے میں جا پڑے اور رو کر کہنے لگے اللہ کیف تسکن معی فی بیتی, آپ میرے ساتھ میرے گھر میں کیسے رہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے کریم انا جلیس مع من ذکرنی, جو بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس بندے کا ہم جلیس ہوا کرتا ہوں. انا جلیس مع من ذکر. لہذا اصول طے ہو گیا کہ بندہ جتنی دیر اللہ رب العزت کے ذکر میں بیٹھتا ہے اسے اتنی دیر اللہ رب العزت کی معیت میں گویا بیٹھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. یہاں ایک علمی نقطہ طلباء کے لیے کر دوں. آداب شاہانہ کا تقاضا یہ تھا کہ یوں فرمایا جاتا من ذکرنی فہو جلیسی, جو میرا ذکر کرے گا وہ میرا ہم جلیس ہوگا. مگر نہیں, محبت نے پسند کیا کہ نسبت اپنی طرف کی جائے, تو یوں فرمایا انا جلیس مع من ذکرنی. ذرا معنی پہ توجہ فرمائیے. پروردگار عالم کا یہ کہہ دینا جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس بندے کا ہم جلیس ہوتا ہوں. تو گویا ہم جتنی دیر مصلی پر بیٹھتے ہیں اللہ کی یاد کر رہے ہوتے ہیں, گویا اتنی دیر اللہ رب العزت کی ہمیں معیت نصیب ہو رہی ہے. اچھا بھئی یہ تمنا دل میں ہونی چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہو. عجیب بات تو یہ دیکھی آج کل عورتیں شکوے کرتی ہیں, پڑھنے کو وظیفے مانگتی ہیں, روتی ہیں. کوئی کہتی ہے جی بیٹے کی شادی کی, بیوی کو لے کے دوسرے مکان میں چلا گیا, ملنے ہی نہیں آتا, میرے پاس آ کے بیٹھتا ہی نہیں. ماں پریشان ہے, بیٹا میرے پاس بیٹھتا ہی نہیں. بیوی پریشان ہے, اور جی خاوند بری سوسائٹی میں پھنس گیا ہے, دیر سے رات کو گھر آتا ہے, بیوی بچوں کے لیے وقت ہی نہیں. کیا مطلب کہ ہمارے پاس آ کے بیٹھتا ہی نہیں. تو جن بیچاری عورتوں کو یہ حسرتیں ہوتی ہیں میرا بیٹا پاس آ کے بیٹھے, خاوند پاس آ کے بیٹھے, یہ پاس آ کے بیٹھے, اگر ان کو یہ سنایا جاتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کا بیٹھ کر ذکر کریں گی اللہ رب العزت ان کے پاس اتنی دیر موجود ہوں گے, تو کیا ان کو ہر دن میں مصلی پر وقت گزارنے کی حسرت نہیں ہونی چاہیے؟ تو ہر دن میں یہ دل کی تڑپ ہو, گھر کے سارے کام کاج سمیٹیں عورتیں, اور دل کی چاہت ہو میں ضرور مصلی پر بیٹھوں گی, حتیٰ کہ اتنا اللہ کا ذکر کروں گی کہ گویا اتنی دیر اللہ رب العزت میرے پاس بیٹھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ رب العزت کی معیت نصیب ہو رہی. اچھا بھئی یہ بتائیں کہ جب بندے پر مصیبت آتی ہے تو کون اس کے کام آتا ہے؟ وہی کام آتا ہے جس کو اس کے پاس ہوتا ہے. پاس بیٹھنے والے ہی کام آتے ہیں نا. اس لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ دور کے رشتہ داروں سے قریب کے پڑوسی اچھے ہوتے ہیں کہ مصیبت میں اسی وقت حاضر ہو جاتے ہیں. تو دنیا میں عام طور پر دیکھا گیا جو قریب ہوتے ہیں جب مشکل بنتی ہے وہ قریب والے ہی اس کی فکر کیا کرتے ہیں. لہذا دنیا میں جو بندہ اللہ رب العزت کا ذکر کثرت سے بیٹھ کر کیا کرے گا اور اسے اللہ کی معیت نصیب رہے گی, جب بھی دنیا میں یا آخرت میں بندے پر کوئی مصیبت بنے گی پروردگار عالم بندے کی مصیبت میں اس کے کام آئیں گے. تو یہ کھیتی ہمیں آج لگانے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت سے یہ رشتہ آج مضبوط سے اثبت کرنے کی ضرورت ہے, گہرا کرنے کی ضرورت ہے. پھر دیکھیے کیا حساب بنتا ہے. دو باتیں طے شدہ ہیں, آپ کی خدمت میں پیش کر کے بات مکمل کر دیتا ہوں. دو باتیں طے شدہ ہیں. ایک بات تو یہ کہ جتنا ناشکرا انسان ہے اتنا ناشکرا اور کوئی نہیں. یہ طے شدہ بات. جتنا ناشکرا انسان ہے اتنا ناشکرا اور
اس لیے تو پروردگار کو کہنا پڑا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے تھوڑے میرے شکر گزار، تو باقی کیا بنے؟ ناشکرے۔ تو جتنا ناشکرا انسان ہے اتنا ناشکرا اور کوئی۔ رحمتیں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں، شکر کرنا بھول جاتا ہے۔ ذرا تکلیف ہوتی ہے شکوے فوراً کرنے شروع کر دیں، فوراً شکوے۔ مشہور واقعہ ہے، رابعہ بصریہ نے ایک نوجوان کو دیکھا سر پہ پٹی باندھے جا رہا تھا۔ بچے پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ کہنے لگا اماں میرے سر میں درد ہے، پہلی دفعہ زندگی میں ہوئی ہے، پہلے تو کبھی نہیں ہوئی۔ بیٹا تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ 30 سال میری عمر ہے۔ فرمانے لگی بیٹا 30 سال تیرے سر میں درد نہ ہوا، تو نے شکر کی پٹی تو کبھی نہ باندھی، آج درد ہوا شکوے کی پٹی فوراً باندھ لی ہے۔ تو یہ انسان کی حالت کہ نعمتوں کی قدردانی کر نہیں پاتا، ذرا سی اونچ نیچ ہو تو بس اسی وقت شکوے کے جنڈا ہاتھ میں لے لیتا ہے، نہ شکرا جو ٹھہرا ذرا سی بات۔ اس لیے ایک بزرگ تھے عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بڑا عارفانہ کلام ہے۔ امام اعظم مولوی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں ان کا نام آتا ہے، بڑے کبار تابعین میں سے تھے۔ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ عطا ان بندوں سے کہہ دیجئے، ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ ان کو اگر کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف پہنچتی ہے یہ فوراً اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر میرے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں، جبکہ ان کے نام اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے میرے پاس آتے ہیں، میں فرشتوں کی محفل میں کبھی ان کے شکوے تو نہیں کیا کرتا۔ تو واقعی جتنا ناشکرا انسان ہے اتنا ناشکرا کوئی۔ اس لیے ارشاد فرمایا ان الانسان لربہ لکنون وانہ علی ذلک لشہید، اور وہ خود اس کے اوپر گواہ ہے، دل گواہی دیتا ہے کہ واقعی میں ناشکرا۔ اس معاملے میں تو ہم سے جانور بھی اچھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک صاحب متوکل تھے، توکل کر کے بیٹھ گئے کہ بس مجھے اللہ رب العزت رزق پہنچائیں گے، میں اس کی عبادت کروں گا، دین کا کام کروں گا۔ روٹی ملنی شروع ہو گئی، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بندوبست فرما دیتے۔ کئی سال اسی طرح رہا، ایک مرتبہ 3 دن کا فاقہ آ گیا۔ اب تیسرا دن جب فاقے کا آیا تو کہنے لگے جی اب تو اٹھتا ہوں۔ چنانچہ اٹھے اور کسی سرمایہ دار کے دروازے پر جا کر حالت بتائی کہ بھائی 3 دن سے بھوکا ہوں، کچھ دے دو۔ اس نے 3 روٹیاں دے دی۔ اب یہ 3 روٹیاں لے کر واپس چلے، اللہ تعالیٰ کی شان کے کتا پیچھے پڑ گیا، اور وہ ایسا کہ بس لگتا تھا کہ چل دوڑے گا۔ انہوں نے مجبور ہو کے 1 روٹی اسے ڈال دی، اس نے روٹی کھا لی، پھر پیچھے ابھی راستہ طے ہوا نہیں تھا، جان بچانے کے لیے دوسری بھی ڈال دی، اس نے دوسری بھی کھا لی، اب پھر بھاگ کے پھر پیچھے، ابھی پھر راستہ طے نہیں ہوا تھا، بڑی کوشش کی کہ روٹی بچا لوں، جان پھر بنتی نظر آئی تو تیسری بھی ڈال دی، کتے نے تیسری بھی کھا لی۔ اس کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا کہ تو کتنا جو ہے وہ ظالم ہے کہ تو نے 1 روٹی بھی میرے کھانے کے لیے نہ چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کو گویائی عطا فرمائی، کتے نے اس سے ہم کلامی کی، کہنے لگا میں ظالم نہیں، ظالم تم ہو، 3 سال تمہارا مالک تمہیں عطا کرتا رہا، صرف 3 دن کا ناغہ ہوا تم نے مالک کے در کو چھوڑا اور دنیا والے کے در کو جا کر پکڑ لیا۔ اپنی حالت تو دیکھو، ظالم میں نہیں ہوں، میں مالک کا در نہیں چھوڑتا کہ تم مجھے ظالم کہو، ظالم تم ہو، اتنا عرصہ تمہیں نعمتیں ملی وہ یاد نہ رکھی، 3 دن کا فاقہ آیا، اللہ کے در کو چھوڑ کے دنیا والے کے دروازے پہ کھڑا۔ چند اشعار ہیں پنجابی کے، امید قوی ہے کہ آپ نہیں سمجھیں گے، یہ آج اس کا کچھ ترجمہ کر دے گا، لیکن چونکہ بزرگوں کے عارفانہ کلام میں عجیب تاثیر ہوتی ہے اس لیے اب دل میں آ گئے ہیں تو یہ عادت پڑے گا ضرور۔ بلے شاہ قصور میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، بلے شاہ بڑے، ان کا عارفانہ کلام ہے، فرماتے ہیں
راتی جاگیں تے شیخ سڈاویں، راتی جاگن کتے تیتھوں کتے، کہ تم رات کو جاگتے ہو تہجد میں اور اپنے آپ کو بڑا شیخ کہلواتے ہو. ارے میاں رات کو تو کتے بھی جاگتے ہیں. تم اگر مصلی پہ بیٹھ کے اپنے مالک کو یاد کر رہے ہو تو وہ بھی تو ساری رات جاگ کے مالک کے گھر کا پہرا دیتے ہیں. تم نے کون سا تیر مار لیا؟ وہ تم سے زیادہ رات جاگتے ہیں. تم تو آخری حصے میں اٹھے، وہ ساری رات ہی جاگتے. تو بھائی کتے تم سے آگے نکل گئے. راتی جاگیں تے شیخ سڈاویں، راتی جاگن کتے تیتھوں کتے، رکھا سکھا ٹکڑا کھا کے، دن جا رکھاں وچ ستے تیتھوں کتے. تم اگر رات کو جاگتے ہو تو پھر صبح نرم چارپائی کے نرم بستر پر تم آرام کی نیند سوتے ہو، اور گھر میں کرفیو لگا ہوتا ہے. حضرت صاحب اشراق کے بعد سوئے ہیں، اب تو بتانا بھی نہیں جگانا بھی نہیں. اور جو رات کی ڈیوٹی کر کے آتے ہیں ان کی بیویاں بیچاریاں بچوں کو ہاتھ جوڑ رہی ہوتی ہیں، خدا کا واسطہ آہستہ بولو، یہ تمہارے ابو اٹھ گئے میری کمبختی آ جائے گی. ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں رات کی ڈیوٹی کر کے آیا ہوں، مجھے ڈسٹرب کیا. بندے کا یہ حال اور کتے کا یہ حال کہ ساری رات جا کر اس نے پہرا دیا، صبح اس کے سونے کے لیے بستر کوئی نہیں. وہ کسی دیوار کے ساتھ، کسی درخت کے نیچے، کہیں بھی زمین کے اوپر پڑ کے لے. راتی جاگیں تے شیخ سڈاویں، راتی جاگن کتے تیتھوں کتے، رکھا سکھا ٹکڑا کھا کے، دن جا رکھاں وچ ستے تیتھوں کتے، در مالک دا مول نہ چھوڑن، بھاویں مارے 100 جتے تیتھوں کتے. یہ کتے اپنے مالک کا در نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ وہ مالک اپنے کتے کو 100 جوتے بھی لگائے، یہ وقتی طور پر تو دور ہو جائے گا، تھوڑی دیر بعد اسی مالک کے دروازے پہ آ کے بیٹھ. اور اے سالک، تجھے چھوٹی سی کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو مسجد کا راستہ بھول جاتا ہے. ذرا سی کاروباری پریشانی آئی، بس مسجد میں آنا بھول گیا. تو وہ فرماتے ہیں راتی جاگیں تے شیخ سڈاویں، راتی جاگن کتے تیتھوں کتے، رکھا سکھا ٹکڑا کھا کے، دن جا رکھاں وچ ستے تیتھوں کتے، در مالک دا مول نہ چھوڑن، بھاویں مارے 100 جتے تیتھوں کتے. اٹھ بلیا تو یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے کتے تیتھوں کتے. او بلیا اٹھ، رات کا وقت ہے، تو اٹھ کے اپنے یار کو منا لے، ورنہ تو تجھ سے کتے بھی بازی لے گئے. تو سچی بات تو یہ ہے کہ جتنا ناشکرا انسان ہے اتنا ناشکرا کوئی نہیں، پہلی بات. اور دوسری بات کہ جتنا جلدی اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں اتنا جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا. یہ بھی عجیب بات ہے. ماں بھی دیر سے مانتی ہے، باپ بھی دیر سے مانتا ہے، بیوی بھی دیر سے مانتی ہے، بچے بھی دیر سے مانتے ہیں، دوست ناراض ہو جائیں دیر سے مانتے ہیں. کوئی بھی ناراض ہو دیر لگائے گا ماننے میں. اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ جب اس کو منانے والا اللہ کے در پر آتا ہے وہ پروردگار ماننے میں دیر نہیں لگایا ہے. اتنا جلدی پروردگار مانتے ہیں، اتنا جلدی تو کوئی بھی نہیں مانتا. میں نے ایک مرتبہ طالبات کے امتحان لینا تھا، بخاری شریف کی طالبات تھیں، ان میں سے ایک سوال پوچھا ایسے ہی کہ یہ بتاؤ کہ سب سے جلدی کون مانتا ہے. ایک بچی نے جواب دیا کہ حضرت سب سے جلدی امی مانتی ہے. پوچھا بچہ وہ کیسے؟ کہنے کی حضرت میں اپنے گھر میں دیکھتی ہوں اگر کبھی میرے بھائی کو میری امی ڈانٹے اور بھائی چپ کر کے باہر نکل جائے تو تھوڑی دیر میں امی پریشان ہو جاتی ہے.
پھر نماز پڑھ کے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے، شام تک نہ آئے اور پریشان ہو جاتی ہے، عشاء تک نہ آئے تو مصلے پہ بیٹھی ہاتھ پھیلا کے رو بھی رہی ہوتی ہے۔ میں پوچھتی ہوں امی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ بیٹی تمہارا بھائی ابھی تک واپس نہیں آیا، میں رو رہی ہوں، دعا مانگ رہی ہوں، اللہ اس کو برے فتنوں سے بچانا، بخیریت اس کو گھر واپس لانا۔ اب ماں کو دیکھو کہ وہ اپنے بیٹے کے آنے کے انتظار میں نے کہا امی آپ نے ڈانٹا کیوں تھا؟ کہ بیٹی ماں ہوں، تربیت کے لیے بات میں نہیں سمجھاؤں گی تو کون سمجھائے گا، مگر میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ گھر سے چلا جائے۔ اب بھائی پھر نہیں آیا، کھانے کا وقت ہو گیا، سب نے کہا جی کہ کھانے میں لگا دیجئے، دیر ہو رہی ہے۔ امی سب کو کھانا کھلائے گی، خود نہیں کھائے گی۔ امی آپ کیوں نہیں کھا رہی؟ بس میرا دل نہیں کر رہا۔ اداس بیٹے سے ہے، پریشانی بیٹے کی ہے، سب کو کھلا دے گی، خود نہیں کھائے گی۔ کیوں؟ دل میں ہوگا پتہ نہیں میرے بیٹے نے کھایا ہوگا یا کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ سونے کا وقت آ گیا، سب سو جاتے ہیں، میں دیکھتی ہوں امی جاگ رہی ہوتی۔ امی کیوں جاگ رہی ہیں؟ بیٹا ہو سکتا ہے تیرا بھائی آئے تو اس کو کہیں دروازے پہ زیادہ دیر نہ کھڑا ہونا پڑ جائے۔ امی سو جائیں نا۔ بیٹی مجھے نیند ہی نہیں آ رہی، سب سو رہے ہوتے ہیں، پورے گھر میں ماں جاگ رہی ہوتی۔ رات کے وقت کہیں بھائی واپس آتا ہے اور اپنے کمرے میں گھس جاتا ہے، امی فوراً میرے پاس آتی ہے، کہتی بیٹی کھانا گرم کرو، اپنے بھائی کو کھلاؤ، پتہ نہیں کھایا ہے یا نہیں۔ میں دروازہ کھٹکھٹاتی ہوں، بھائی نہیں کھولتا۔ میں کہتی ہوں امی وہ نہیں کھاتا، کیا فکر ہے آپ کو، صبح دیکھیں گے۔ تو ماں رات بےتابی میں گزارتی ہے، صبح فجر کی نماز پڑھ کے پھر مجھے کہتی ہے اچھا جلدی ناشتہ بنا کے بھائی کو دو کہ وہ کچھ تو کھا لے۔ امی آپ کو کیا ہو گیا، کیوں اتنی پریشان ہے؟ کھا لے گا، خود ہی بھوک لگے گی۔ نہیں بیٹی جا کے دے آؤ۔ میں کہتی ہوں امی اگر آپ ناراض ہیں تو پریشان کیوں ہیں؟ بس بیٹی میں اتنا چاہتی ہوں کہ آپ کا بھائی مجھے آ کر کہہ دے امی مجھ سے غلطی ہوئی، بس وہ سوری کہہ دے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گی۔ اب اس ماں کی حالت دیکھیے، یہ انتظار میں ہے میرا بیٹا میرے پاس آ جائے، سوری کہہ دے، میں اسے معاف کر دوں گی، تو یہ تو انتظار میں ہے۔ اب اگر بھائی چل کے امی کے پاس آ جائے اور کہتے امی مجھ سے غلطی ہوئی تو ماں اسی وقت اس کو سینے سے لگا لے گی اور راضی ہو جائے گی۔ میں نے کہا اچھا اگر ماں کو زیادہ تکلیف پہنچی اور وہ اس پہ بھی راضی نہیں ہوتی تو اب کیا؟ کہنے لگے جی اگر سوری کرنے سے راضی نہیں ہوتی اور میرا بھائی آ جائے اور امی کے پاس بیٹھ کے منت کر لے، پاؤں پکڑ لے، تو پاؤں پکڑتے ہی امی تو بس میلٹ ہو جائے گی، وہ تو اسی وقت اس کو معاف کر دے گی۔ میں نے کہا اچھا اگر اتنا دل ناراض تھا کہ پھر بھی وہ معاف نہیں کرتی تو پھر کہنے لگا اگر معافی مانگتے ہوئے بھائی کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو امی بھائی کے آنسو تو کبھی دیکھ نہیں سکتی، جیسے ہی آنسو آئے گا وہ اپنا دوپٹہ پکڑ کے آنسوؤں کو صاف کرے گی اور اس کو اپنے سینے سے لگا لے گی، کہے گی جا بیٹا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو وہ اس نے دلیل دی کہ ماں کتنا جلدی مانتی ہے، اول تو گھر آ کے صرف سوری کہہ دے تو بھی مان جاتی ہے، پاؤں پکڑ لے تو بھی مان جاتی ہے، اور اگر آنکھوں سے آنسو بہا لے پھر تو یقینی مان جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ وہ جلدی تو مانی مگر ایک ہستی اس سے بھی جلدی مان جاتی ہے۔ وہ بڑی حیران ہوئی، کہنے لگی حضرت وہ کیا، امی سے بھی جلدی کوئی مانتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، امی کو منانے کے لیے آ کے سوری کرنا پڑے گا، پاؤں پکڑنے پڑیں گے، آنسو بہانے پڑیں گے، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، مگر ایک ہستی ایسی ہے جس کو منانے کے لیے انسان اپنی جگہ بیٹھا ہے، وہی بیٹھے بیٹھے فقط اپنے دل کے اندر اپنے رب سے ہم کلامی کرتا ہے، مالک میں نے بڑی خطائیں کی، بڑے گناہ کیے، میں نے آپ کو ناراض کیا، اے مالک میں شرمندہ ہوں، اے مالک میں شرمندہ ہوں۔ اپنے دل میں وہ سوچ سوچ کے شرمندہ ہوتا ہے
اس نے زبان سے لفظ کوئی نہیں کہا، فقط دل میں شرمندہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الندم توبۃ، وہ دل کی ندامت ایسی ہے جیسے وہ توبہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس ندامت کو قبول کر کے گناہ معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے لفظ بھی نہیں کہنا پڑتا، اتنا جلدی مانتے ہیں، لفظ بھی کہنا ضروری نہیں، فقط دل میں شرمندہ ہوا کہ میں نے برا کیا، میں نے اچھا نہیں کیا، فرمایا دل کی ندامت کی توبہ، اور توبہ کرنے والے کے بارے میں فرمایا التائب حبیب اللہ۔ سوچئے تو صحیح اللہ تعالیٰ کتنا جلدی مانتے۔ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ بارش نہیں ہوتی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر میدان میں آئے۔ جب قوم کو لے کر میدان میں آئے سب نے دعائیں مانگی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اس مجمع میں ایک چغل خور ہے، جب تک وہ مجمع میں ہے اس کی نحوست ہے کہ اس کے اوپر ہم بارش نہیں برسائیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا جلال آیا، کھڑے ہو گئے، انہوں نے خطبہ دیا، انہوں نے خوب سمجھایا کہ ایک بندہ ہے جو چغل خور ہے اور اس کی وجہ سے سارے لوگوں پر بارش بند ہے، بچے بلک رہے ہیں، جانور تڑپ رہے ہیں، مرد عورتیں پانی کو ترستے ہیں۔ تو بھائی جس بندے کے اندر یہ عیب ہے میں اسے خوف خدا دلاتا ہوں، وہ یہاں سے نکل جائے، اس کی نحوست سے باقی جو مصیبت میں کہیں آ جائیں۔ جب انہوں نے خوب سمجھایا، ابھی سمجھا کے ہٹے ہی تھے کہ اتنی دیر میں آسمان پر بادل آئے اور چھم چھم پانی برسنے لگ گیا، بارش ہوئی، خوب دل کھول کر بارش ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران، مجمع سے اٹھ کے گیا بھی کوئی نہیں اور بارش بھی ہو گئی، تو یہ کیا معاملہ؟ چنانچہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوئے، پروردگار عالم آپ کا فرمان تھا کہ مجمع میں چغل خور موجود ہے جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، لیکن بارش برس بھی گئی، یہ کیا راز ہے؟ پروردگار عالم نے فرمایا میرے پیارے کلیم، جس بندے کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اسی بندے کی وجہ سے ہم نے بارش برسا دی۔ جس بندے کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اس بندے کی وجہ سے بارش برسا دی۔ اے مالک وہ کیسے؟ کہ جب آپ نے خطبہ دیا اس وقت اس بندے نے اپنی جگہ بیٹھے ہوئے میری طرف دھیان کیا اور مجھے کہنے لگا اللہ میں واقعی گناہ گار ہوں، میں بڑا خطا کار ہوں، اگر اس وقت میں اٹھ کے جاؤں گا میں سارے لوگوں میں ذلیل ہو جاؤں گا، اللہ تو نے اب تک تو مجھے چھپائے رکھا، اب میں توبہ کر رہا ہوں، میرے مالک مجھے چھپا لینا۔ اس نے دل میں توبہ کی اور ہم نے اس کے دل کی توبہ کو قبول کر کے بارش برسا دی۔ جب یہ بتلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ وہ کون ہے، ذرا نشاندہی تو فرما دیجئے۔ پروردگار نے فرمایا میرے پیارے کلیم جب گناہگار تھا تب ہم نے رسوا نہ کیا، اب تو توبہ کر کے دوست بن چکا، ہم اسے کیسے رسوا کر دیں گے؟ تو جب پروردگار اتنا کریم ہو کہ بندے کے دل کی توبہ کو قبول کر لیتا، پردے ڈال دیتا ہو اپنے بندے کی خطاؤں پر، تو جتنا جلدی پروردگار مانتے ہیں اتنا جلدی کوئی نہیں مانتا۔ لہذا اللہ رب العزت کی اس رحمت سے، نعمت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے گناہوں کی سچی معافی مانگ کر اپنے مالک کو منا لینا چاہیے۔ رب کریم ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں آئندہ زندگی نیکوکاری پرہیزگاری پر گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چند منٹ پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا بناؤں گا، اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا،
کیا کروں گا بس اب الہی ذکر ہی صبح و شام تیرا، جماؤں گا دل میں یاد تیری، رٹوں گا ہر وقت نام تیرا، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ۔ رہا میں دن رات غفلتوں میں، اب بس یوں ہی زندگی گزاری، رہا میں دن رات غفلتوں میں، اب بس یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری، رہا میں دن رات غفلتوں میں، اب بس یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری، بہت دنوں میں نے سرکشی کی، مگر ہے اب سخت شرمساری، میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، رہا میں دن رات غفلتوں میں، اب بس یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری، بہت دنوں میں نے سرکشی کی، مگر ہے اب سخت شرمساری، میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کیجیے، سبحان ربی العظیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، ہمیں عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، اللہ جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما، اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہے وہ بھی معاف فرما، اور جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما، اللہ ہمیں برے دن سے محفوظ فرما، بری رات سے محفوظ فرما، برے کاموں سے محفوظ فرما، برے دوستوں سے محفوظ فرما، برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، رب کریم ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما، رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما، رب کریم آپ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، آپ تینوں کے بھید جانتے ہیں، اے مالک ہماری حقیقت سے آپ واقف ہے، میرے مولا
ہم اپنے اندر کی حالت پہ پریشان ہیں، اے مالک ہمارے اندر کی حالت کو بدل دیجیے، ہمارے دلوں کے زنگ کو اتار دیجیے، ہمارے ذہنی خیالات کو پاک کر دیجیے، ہماری نظر کو پاک کر دیجیے، سوچوں کو پاک کر دیجیے، اے اللہ ہمیں عبادات کی لذت عطا فرما دیجیے، نماز کی حضوری نصیب فرما دیجیے، اے اللہ عمر گزرتی چلی جا رہی ہے، ہمیں ایمان حقیقی کی علامت کب ملے گی؟ اللہ ہمیں سجدے کا سرور کب نصیب ہوگا؟ اے مالک ہمیں ذکر کی علامت کب ملے گی؟ رحمت فرما دیجیے، اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیے، ہم چاہیں نہ چاہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہمیں نیک بنا دیجیے، اے اللہ جو پریشانی ہے ہم کو دور کر دیجیے، جن دوست احباب نے دعاؤں کے پیغامات دیے، وعدے لیے یا ای میل کی یا خط لکھے، اللہ ان سب کی نیک حاجات کو پورا فرما دیجیے، اور یہ ہمارے دوست عزیز رشتہ دار ماں باپ مشائخ اساتذہ دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے، اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرمائیے۔ اے اللہ جب ہمارے جانے کا وقت ہو اس وقت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہم سے تو گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی حفاظت نہیں ہوتی، ایمان تو بڑی قیمتی دولت ہے، ہم ان کی حفاظت کیسے کر پائیں گے؟ اے اللہ ہر کمزور کبھی کو پکارتا ہے، اے مالک ہم آپ کو پکار رہے ہیں، اس وقت ہماری مدد فرما دینا، شیطان مردود سے ہمیں بچا لینا، ایمان کے ساتھ دنیا سے ہمارے رخصت ہونے کو قبول کر لینا، رب کریم رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ جن دوست احباب نے اس عاجز کے یہاں آنے کے لیے انتظامات کیے، دعوت دی، یہاں بلایا، اللہ اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت عطا فرما دیجیے، جتنے گھروں میں اے اللہ دوست احباب نے کھانے دعوتوں کا انتظام کیا اور دوست احباب نے محبتوں کے ساتھ اپنے گھروں میں استقبال کیا، اللہ سب کی محبتوں کو قبول فرمائیے اور سب کو اپنی محبتیں عطا فرما دیجیے، کتنے اور دوست بھی وقت کی کمی اور وقت کا مطالبہ کرتے رہے، اللہ وقت کم تھا کہ آج یہ سب کو نہیں دے سکا، مگر تو ان کے دلوں کی مراد پوری فرما دیجیے، اے اللہ رحمتوں کا معاملہ فرمائیے، جتنے بھی یہاں پر مسلمان ہیں سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائیے، سب کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، اللہ سب کو اپنی حفاظت عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہماری آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے، جتنے مرد ہیں سب کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائیے، جتنی مسئولات تک آواز جا رہی ہے سب کو اپنی مقرب بندیوں میں شامل فرما لیجیے، مالک جیسا آپ چاہتے ہیں ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.